الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے مجھے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے بالکل ٹھیک درست بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو اس کے نصیب کا فجور نافرمانی اور تقوی پرہیزگاری اس کو الہام کیا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کا تزکیہ کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اس کو مٹی میں دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی نفس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں باقاعدہ اس کی قسم اٹھائی ہے۔ جن چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم اٹھا لے اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس چیز کی بڑی عظمت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں، اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا ہماری نگاہ میں بہت زیادہ مرتبہ ہے، مقام ہے۔ تو جس چیز کا قسم اٹھانے والے کی نگاہ میں مقام ہو، مرتبہ ہو، عظمت ہو، وہ اس کی شان پر یقین رکھتا ہو تو وہ اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام پاک میں بہت ساری چیزوں کو عظمت اور عزت، شرف، مرتبہ، فضیلت عطا کی۔ ان میں سے ایک ہے انسان کا نفس۔ ابھی سورۃ الشمس کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، پہلی آیت، جس میں اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اس سے پہلے بھی مختلف قسموں کا ذکر ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ یہ ساری مختلف چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، اور اس ضمن میں یہ بات یاد رہنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے پابندی ہے کہ ہم نے اگر قسم اٹھانی ہے تو صرف ایک اللہ کی قسم اٹھانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو شخص قسم اٹھائے، ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس نے قسم اٹھانی ہے، اول تو یہ تعلیم ہے کہ آپ قسم نہ اٹھائیں، پوری کوشش کریں قسم نہ اٹھائیں، نہ کسی سے اٹھوائیں، نہ خود اللہ سبحانہ و تعالی کی قسم کھائیں، نہ کسی کو کہیں کہ قسم کھاؤ، ویسے یقین کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو قسم لی بھی جا سکتی ہے اور قسم دی بھی جا سکتی ہے۔
فرمایا جس کو قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئے تو فلیحلف باللہ، وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک، اس کا ہمارے لیے اس قدر مقام و مرتبہ ہے، اور ہمارے لیے یہ تعلیم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا لے، اور اس نے بے شمار چیزوں کی قسمیں قرآن پاک میں اٹھائی ہیں۔ انہوں نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، اسی طرح کہا والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ ان جو اٹھائی گئی قسمیں، ان میں سے ایک ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے قسم ہے نفس کی، اور اس ذات کی جس نے اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کا فجور اور اس کا تقوی اس کو الہام کر دیا، یعنی اس کی طرف پیغام آ گیا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اگر اس کی طبیعت مائل ہے، یہ نفس مائل ہے فجور کی طرف، تو اللہ ادھر چلا دیتا ہے، اگر یہ مائل ہے تقوی کی طرف تو اللہ ادھر چلا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، ہندو کے گھر میں پیدا ہو، کسی جگہ بھی انسانی بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ بائی برتھ مسلمان ہوتا ہے، پیدائشی مسلمان۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اب اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو جیسا ماحول دیں گے وہ ویسا ہی بن جائے گا، وہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، یا اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو عیسائی بناتے ہیں، یا اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو مجوسی بناتے ہیں، یعنی وہ جیسا ماحول لے گا نا، پروان چڑھے گا جیسے ماحول میں، ویسا ہی وہ بن جائے گا۔ اب دیکھیے نا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اپنی والدہ کو، اپنے والد کو دیکھتا ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے ننھے سے جسم کے ساتھ جناب اسی طرح کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو فالو کرتا ہے۔ اگر ماں باپ گناہ کے رسیاں ہیں تو وہ ان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھا دی، یہ ہے کہ انسانی نفس ابتدائی طور پر مسلمان ہوتا ہے، اب جیسے جیسے وہ ماحول کے اندر پروان چڑھتا ہے، اب یا تو فسق و فجور کرتا ہے یا تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے۔ اب یہ اس کے لیے امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی راستے رکھ دیے، فسق و فجور والا بھی اور تقوی والا بھی، جیسا کہ مختلف جگہوں پر فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے پانی کے نطفے سے، خلاصے سے اس کو بنایا، اس کو کان دے دیے، اس کو آنکھیں دے دی، اور اس کے سامنے راستہ رکھ دیا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس انسان کے سامنے دونوں ہی راستے رکھ دیے، اس کو مجبور نہیں کیا، اس کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے، راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی اپنی مرضی ہے، فرما بردار بن جائے یا نافرمان، شکر گزار بن جائے یا نا شکرا۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، فرما دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، لیکن زبردستی کسی پر نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے وہ مان لے، ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ زبردستی نہیں ہے،
بالکل یہی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، فسق و فجور بھی، تقوی بھی۔ اب اس کا انتخاب بندے نے خود کرنا ہے، اس نے اچھائی کو لینا ہے یا برائی کو لینا ہے، اس نے نیکی کو لینا ہے، بدی کو لینا ہے۔ فسق و فجور کا راستہ بھی اس کے سامنے ہے، تقوی کا راستہ بھی اس کے سامنے ہے۔ ایسے حالات میں فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہ ہے تزکیہ نفس کا بہت بڑا فائدہ۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے اس نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے تو انبیاء کو بھیجا ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف ستھرا کرنا، زکا یزکی، پاکیزگی اختیار کرنا، صفائی ستھرائی کرنا۔ زکوٰۃ بھی اسی سے ہے، کیونکہ جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے نا تو اس کا مال صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بندہ تزکیہ کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کو پاک اور صاف کرتا ہے، غلط عقائد سے، غلط نظریات سے، غلط افکار سے، غلط سوچوں سے، غلط اعمال سے، غلط باتوں سے، غلط دیکھنے سے، ٹھیک ہے نا جی، غلط بولنے سے، یعنی مکمل طور پر اپنے آپ کو ان تمام عیب والی، غلط اور روح کو یا جسم کو پراگندہ کر دینے والی چیزوں سے پاک کر لینے کا نام ہے تزکیہ۔ ایک اور انداز میں بھی اہل علم نے بات سمجھائی ہے کہ جیسے ہم کہیں پر کوئی درخت لگائیں یا محنت کر کے گھاس لگائیں عمدہ قسم کی، وہاں پر خضرو جھاڑیاں اگ جاتی ہیں، خضرو گھاس اگ جاتی ہے۔ اب کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی صفائی کر دی جاتی ہے تاکہ زمین کی ساری صلاحیتیں پوری طرح اس پر صرف ہوں جو ہم نے چیز لگائی ہے، جو پودا ہم نے لگایا، جو درخت ہم نے لگایا، جو پانی بھی ہم نے دینا وہ سارا اسی کو لگے، زمین کی ساری صلاحیتیں اسی پر صرف ہوں، کیونکہ اگر خضرو گھاس ہوگی، خضرو جھاڑیاں ہوں گی، وہ بھی زمین کی توانائیوں اور صلاحیتوں کو اپنی طرف کھینچیں گی۔ اب یہ عمل جو آپ کرتے ہیں اپنے پودے کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، اپنے لگائے ہوئے درخت کو سیو کرنے کے لیے کہ خضرو جھاڑیاں، گھاس پھوس اس کو صاف کرتے ہیں، اس صفائی کے عمل کو عربی میں کہا جاتا ہے تزکیہ۔ گویا کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ اگر کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی پوری توجہ نیکی کی طرف ہے۔ اب آپ کا نفس جو ہے، آپ کا وجود برائی پر لگے۔ دیکھیے نا، ذرا غور کیجئے، مثال کے طور پر انسان نے اٹھنا ہے، اپنے گھر سے اٹھ کے نکل کے باہر آنا ہے۔ اب اس کا راستہ نیکی کے لیے بھی کھل سکتا ہے، بدی کے لیے بھی۔ مثال، اس نے مسجد میں آنا، یہ اس کی محنت ہے۔ اس کے برعکس اگر اس کے ذہن میں خیالات آئیں، وسوسے آئیں، نہیں، بدی کی جگہ کی طرف جاتے ہیں، گناہ والی جگہ پہ چلتے ہیں۔ اب یہ اپنے نفس کو اس گناہ والے راستے سے بچا کر اپنے نفس کی ساری توانائیوں کو اس پر لگا دے کہ میں نے پوری کوشش کر کے، محنت کر کے بس اپنے آپ کو نیکی پر لگانا ہے، یہ ہے انسان کے لیے تزکیہ نفس۔ تو جس شخص نے یہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو رسوا کر لیا، مٹی میں ملا دیا، پرا گندہ کر دیا، آلودہ کر دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ کیسی پیاری بات ہے ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ کی، جو اپنے آپ کو گناہوں کے اندر، برائیوں کے اندر آلودہ کر لے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جاء رجل، گویا کہ راوی حدیث صحابی رسول کو اس شخص کا نام نہیں پتا، لیکن آپ ذرا کام پر غور کیجئے گا۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب وہ عمل میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اصل کامیابی بھی یہی ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ شہادت بتایا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. اس نے عرض کیا جی اب غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ فرض نہیں ہے، نوافل ہیں، تطوعاً خوشی سے سنت نوافل ادا کرو تو اچھا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا. اس نے اس کا سنا اور عرض کیا اللہ کے نبی جی اس کے علاوہ کچھ تو نہیں ہے مالی طور پر مجھ پر؟ آپ نے فرمایا فرض نہیں ہے، نفلی طور پر کرنا چاہو صدقہ خیرات، ٹھیک اپنی خوشی سے، وہ تمہاری مرضی ہے. پھر آپ نے اس کو روزوں کے بارے میں بتایا، ساری چیزیں اس نے سنی. آپ نے روزے کے حوالے سے بتایا. اس نے کہا جی اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ روزے رمضان کے فرض ہیں، باقی اگر تم نفلی رکھنا چاہو تمہاری مرضی ہے، فرض نہیں ہے. تو یہ ساری تربیت لے لی نا. تو جانے سے پہلے کہنے لگا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص، آپ نے مجھے جو بتایا ہے میں اس میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. آپ نے جو بتا دیا میں اس پر پوری طرح عمل کروں گا، اپنی مرضی سے کوئی چیز بڑھاؤں گا نہیں اور اپنی مرضی سے کچھ کم بھی نہیں کروں گا. اب وہ شخص جا رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تزکیہ کروا کے جا رہا ہے نا. ساری باتوں کو سمجھ لیا کہ میں نے کیا کرنا ہے، عبادات کا پورا ایک کورس لے لیا. آپ نے اس کی بات کو سنا، اس نے اللہ کی قسم اٹھا کے بات کی، وعدہ کیا کہ میں اس پر عمل کروں گا. تو آپ نے فرمایا قد افلح ان صدق، اگر یہ اپنی بات میں سچا رہا نا تو یہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے، اس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا ہے. یہ ہے تزکیے کا بہت بڑا فائدہ، اور یہ ذمہ داری ہے اللہ کے نبیوں کی. اللہ نے اپنے نبیوں کو اسی مقصد کے لیے تو بھیجا ہے. قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 4 مقامات پر یہ بات ذکر ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب عالیہ میں سے ایک بہت بڑا اور بلند منصب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اس دوران مختلف دعائیں کی. ان کے ساتھ ان کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا دعائیں کر رہے ہیں. ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے ہمارے رب، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہم نے آپ کا گھر بنا دیا. اب ہم دونوں باپ بیٹا کی دعا ہے اے اللہ یہاں پر جو لوگ آباد ہوں گے آپ ان میں انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما دیجئے جو کیا کریں گے، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے سامنے آپ کی آیات پڑھیں، ان کے سامنے آپ کی آیات تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک صاف کریں. ان کے عقائد میں خرابیاں ہوں تو ان کی اصلاح ہو جائے، اعمال بگڑ جائیں وہ درست ہو جائیں، اخلاق خراب ہو جائیں تو ان کی درستگی ہو جائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعا قبول فرمائی. اور پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ میں ذکر ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ ہے بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، جس نے ان ان پڑھ گموار لوگوں میں اپنا رسول بھیجا. یہ مکہ والے لوگ اپنی ساری روایات بھول چکے تھے، اخلاق سے گر چکے تھے، سارے جرائم ان کے اندر پائے جاتے تھے. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، معمولی بات پر لمبی لمبی لڑائیاں، اور عقائد کے اندر خرابیاں، اعمال تباہ ہو چکے تھے، یعنی بالکل معاشرہ تباہی کے دھانے پر. قرآن کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار
حالت یہ ہو چکی تھی کہ لوگ جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، یہ لوگوں کا حال تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے ان میں اپنا عظیم الشان رسول بھیجا، جنہوں نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیات ویزکیہم، جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کو تلاوت فرماتے اور ان کا تزکیہ کرتے۔ ان کو بتایا بھئی تمہاری کامیابی اس میں ہے، تمہاری اصلاح اس میں ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح راضی ہوتا ہے، اپنے آپ کو فلاں فلاں چیز سے پاک کر لو، صاف کر لو۔ مختلف قسم کے لوگ آئے اور آ کر انہوں نے اپنا تزکیہ کروایا، اپنے عقائد کو درست کروایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں اس عظیم الشان فریضے کو سر انجام دیا۔ قرآن پاک کا بھی بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے والے اپنے نفسوں کا تزکیہ کریں، یعنی اپنے آپ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف کر لیں۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، نوجوان ہے، اور آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اب آپ غور کیجئے کتنا بڑا گندا کام ہے یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کام بالکل پسند نہیں، اور اس پر اتنی سخت حد رکھی ہے کہ اسلامی قانون اگر ہو تو کوئی شخص زنا کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شادی شدہ اگر زنا کرے تو کہا اس کو اس وقت تک پتھر مارو کہ جب تک پتھر لگنے سے اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے گندے بندے کا وجود ہی پسند نہیں، اس قدر برا عمل ہے یہ۔ اور اگر کموارہ غیر شادی شدہ زنا کر بیٹھے تو کہا اس کو کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں، اور جہاں پر یہ رہتا ہے وہاں سے اس کو نکال باہر کیا جائے۔ اب یہ اسلام نے حدود مقرر کی ہیں اور ہے عدل و انصاف پر مشتمل۔ اب وہ شخص آیا اور آ کے اس نے کہا جی مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو سنا، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، سارے صحابہ نے اس کو گھورنا شروع کر دیا، کہنا شروع کر دی یہ تو کیا کہہ رہا ہے، مسجد نبوی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تجھے ادب آداب کا نہیں پتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کروایا، بھئی خاموش ہو جاؤ، آپ لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس سے فرمایا ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ قریب بلایا اور قریب بلا کے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحب لأمک، کیا آپ اپنی والدہ کے لیے زنا کو پسند کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں میں اپنی والدہ کے لیے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا والناس لا يحبونہم لا يحبونہ لأمہاتہم، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نہیں نا پسند کرتے تو لوگ کہاں پسند کریں گے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پھر آپ نے بیٹی کا ذکر کیا، پھر آپ نے بہن کا ذکر کیا، پھوپھی کا ذکر کیا، خالہ کا ذکر کیا، قریبی رشتوں کا ذکر کیا۔ کیا تم پسند کرتے ہو تمہاری بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ کہا جی نہیں، کہا لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ کیا پسند کرتے ہو تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے؟ کہا جی نہیں بالکل بھی نہیں۔ فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ اب تزکیہ ہو رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے، اصلاح ہو رہی ہے۔ خالہ پھوپھی کا ذکر کرنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ساری بیس بنا دی، اصلاح فرما دی، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ دیکھیے تزکیہ کرنے کا خوبصورت انداز، پہلے سارا ذہنی طور پر اطمینان دلا دیا، تربیت فرما دی، عقلی دلائل دے کر بات کو سمجھا دیا، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، اور جب ساری بات مکمل ہو گئی اب سر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ سے التجا کی، یا اللہ میں تیرے رسول نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب اگلا کام یا اللہ تیرا ہے، میری تیری بارگاہ میں اس نوجوان کے لیے دعا ہے، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس نوجوان کے گناہ کو معاف کر دے، اور یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اور یا اللہ اس کو پاک دامنی نصیب فرما۔ اس نوجوان کا بیان ہے، یہ دعا لے لینے کے بعد اور یہ ساری تربیت لے لینے کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں زندگی میں مجھے کبھی زنا کا خیال تک بھی نہیں گزرا
کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی اور کس طرح سے تزکیہ فرمایا۔ آپ نے یہ بات بھی سن رکھی ہے حدیث کی روشنی میں، ایک آنے والا آیا، آ کے کہتا جی 3 گناہ ہیں، آپ کہیں تو میں 1 گناہ چھوڑ سکتا ہوں۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، زنا بدکاری کی عادت ہے، چوری چکاری کی عادت ہے۔ آپ کہیں تو آپ کے کہنے پر میں 1 گناہ چھوڑ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، تربیت فرمائی، تزکیہ فرمایا، فرمایا چلو میرے کہنے پر تم جھوٹ چھوڑ دو۔ وعدہ کر لیا، جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دیجیے وعدہ ہو گیا، اب وہ چلا گیا واپس۔ سورج غروب ہوا، رات کا اندھیرا چھایا، ارادہ ہوا کہ چوری کر لی جائے، عادت جو پڑی ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لی ہے، آپ نے تزکیہ کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی ہے، اور جس وقت بندہ نیکی کی طرف چلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا تزکیہ کر دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کا وعدہ ہے جو ہماری طرف چلے گا ہم اس کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اب اس نے وعدہ کر لیا جی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ارادہ ہوا چوری کر لوں، سوچ میں پڑ گیا کہاں چوری کرنی چاہیے۔ سوچتے سوچتے اچانک یہ سوچ آئی کہ اگر چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا، چوری کر لی، صبح جناب شور پڑ گیا فلاں گھر میں چوری ہوئی ہے، چور کا سراغ لگاؤ، میں حاضر خدمت ہوا اور مجھ سے اگر آپ نے پوچھ لیا چوری آپ نے کی ہے، میں اگر کہوں کہ نہیں چوری میں نے نہیں کی حالانکہ میں نے ہی کی ہوگی، اگر میں نے کہا نہیں کی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ۔ اور اگر میں نے کہا جی بالکل چوری میں نے کی ہے، پھر چور کی سزا کیا ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے، جرم ثابت ہو گیا چوری کا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ سچ بولا اعتراف جرم ہو جائے گا، ہاتھ کٹ جائے گا۔ لیجئے چوری کا ذہن سے خیال ہی نکال دیا کہ مجھے نہیں ضرورت، 1 گناہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑوا دیا، دوسرا اس کی برکت سے چھوٹ گیا۔ پھر ارادہ ہوا زنا بدکاری کا، پھر یہی خیال کہ اگر زنا کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں ہاں بھی رات کو کوئی گناہ زنا وغیرہ تو نہیں کیا ہوگا تو کہہ دوں کہ جی بالکل کیا ہے تو حد لگ جائے گی، اور اگر عرض کروں گا کہ نہیں کیا تو جھوٹ ہو جائے گا۔ لیجیے اللہ کی توفیق کے ساتھ اس عمل کی برکت سے تیسرا گناہ بھی چھوٹ گیا، تو بندے کا کیا ہو گیا؟ تزکیہ۔ یہ چیز ہے تزکیے والی کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، غلطیوں سے بچائے اور عیب دار چیزوں سے بچائے جس سے اس کی روح عیب دار ہو سکتی ہے، اس کا وجود عیب دار ہو سکتا ہے۔ تو یوں بندہ اگر تزکیہ اپنا کرتا چلا جائے اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی کرتے، لوگوں کا تزکیہ فرماتے، دعائیں بتاتے، آپ نے اس حوالے سے بھی دعا بتائی اور پڑھا کرتے تھے آپ، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کے نصیب کا تقوی عطا کر دے، اور یا اللہ اس کا تزکیہ کر دے، کائنات میں سب سے بہترین تو ہی ہے جو اس کا تزکیہ کر سکتا ہے، کیونکہ تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا مولا ہے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے اس حوالے سے، اور ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ انبیاء کی بعثت کے مین مقاصد میں سے یہ اہم ترین مقصد ہے کہ انسانیت کا تزکیہ ہو، لوگ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سنواریں اور اپنے آپ کو پاک صاف کریں، کیونکہ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، پھر جب تزکیہ ہو جاتا ہے نا بندے کا، پھر بندے کا نماز میں دل لگتا ہے، نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، شوق بڑھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو ہمارے نفسوں کا تزکیہ نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔